خواتین و حضرات السلام، وائس آف ساؤتھ ایشیا کے لندن اسٹوڈیوز سے ٹیبل ٹاک وتھ مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں ایک بہت ہی بڑا کام ہوا، ایک بہت بڑی اپوائنٹمنٹ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کی ہوئی، جس پر تمام سٹیک ہولڈرز متفق نظر آ رہے ہیں، اور اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے وائس ایڈمرل جاوید اقبال، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمیں جوائن کریں گے پی ایم ایل کیو کے رہنما رضائے مصطفیٰ چودھری اور حافظ نسیم محمود خلیل۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ پروگرام کے ابتدا میں جو پہلا سوال آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے بھنور سے نکل کے کنارے تک آ گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ بخیر و خوبی حل ہو گیا ہے اور تمام پارٹیاں اس پر اطمینان کا اظہار کر رہی ہیں۔ آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک نہایت ہی غیر مناسب رویہ تھا پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا۔ تو یہ لوگ، جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی پاکستان کے لیے، ان کو پتہ نہیں کہ پاکستان کیسے بنا، اور ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ چونکہ گورے کے مراسی تھے، گورے کے ٹاؤٹ تھے، اور گورے کے وہ غدار وطن تھے، وہ غدار دین تھے، تو یہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں۔ اس لیے ان کو نہیں پتا کہ وطن کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ تو شکر الحمدللہ، اللہ نے یہ جو ایک مرحلہ جو ہے وہ کیا، آئندہ بھی اس جیسے جو ہے غدار کی جو ہے انشاءاللہ تعالی، ہم جب تک زندہ ہیں، جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا، پاکستان ٹوٹتے دیکھا، میں بنفس نفیس اگلے مورچوں پہ 3 جنگوں میں لڑا ہوں۔ رن آف کچھ میں لڑا ہوں، 65 کی جنگ میں اگر 17 حملے محمود غزنوی نے سومناتھ پہ کیے تو میں 18ویں میں شامل تھا، اور 1971 کی جنگ میں اس کمانڈو سبمرین، اب بھی میری فورٹس اسٹیڈیم لاہور کے سامنے کھڑی ہے، جس میں میں نے ہندوستان کی سرحد پہ جا کے اپنی جنگ لڑی۔ تو میں پی ٹی آئی کا سینٹرل وائس چیئرمین تھا۔ میں 2007 کے اس کے ساتھ آیا تھا انگلینڈ میں، اور اس کی بزدلی دیکھی، یہ ایم کیو ایم کے خلاف پٹیشن دینے گیا تھا، میں ساتھ تھا، تو یہ بھاگ گیا، اور میں نے اور عمر سرفراز چیمہ نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ پٹیشن دی۔ اچھا سر، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس مرتبہ تو سینئر موسٹ ججز، معاف کیجیے گا، سینئر موسٹ جنرلز کا انتخاب ہوا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں روایت قائم رہے گی؟ دیکھیے، یہ لازمی نہیں ہوتا ہے، لیکن روایت یہی ہونی چاہیے، کیونکہ میں خود لیفٹیننٹ جنرل رہ چکا ہوں، اور میں نے فصیح بخاری کے ساتھ چیف کے لیے کمپیٹ کیا تھا۔ فصیح بخاری مجھ سے اوریجنلی سینئر تھا، لیکن بعد میں سینئر ہو گیا تھا، تو میں بائی پاس ہو کے تو فصیح بخاری چیف بن گیا تھا، اور پھر میں سفیر پاکستان چلا گیا تھا ٹیونس، اور یاسر عرفات کے ساتھ۔ عاصم منیر ایک کامن پاکستانی ہے، جسے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سعادت بخشی ہے کہ وہ آ کے اس مملکت خداداد کا سپہ سالار بنے۔ آئی ہوپ کہ عاصم منیر بحیثیت انسٹیٹیوشن، ہماری تمام جو انسٹیٹیوشن ہے، جس میں عدلیہ ہے، افواج پاکستان ہے، اللہ کرے 75 سال سے ہم نے جو ملک اللہ کے نام پہ بنایا، جس کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی روایت ہے۔ کوئی بھی لیفٹیننٹ جنرل جو کہ لیفٹیننٹ جنرل کا اپنا تمام اپوائنٹمنٹس پوری کر کے بنا ہوتا ہے، وہ اس قابل ہوتا ہے کہ سربراہ بنے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی میں کس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں، کس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں، یہ حد تک ہے عہدوں کی۔ اگر ایک لیفٹیننٹ جنرل بن سکتا ہے تو دوسرا بھی قابل ہوتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی روایت کی ہے پی ڈی ایم نے، اور میں ان کو مبارکباد دیتا کہ انہوں نے اس پہ ثابت قدمی سے جمے رہے۔ وہ ایڈمن صاحب، ایک
ابھی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ ہمارا جو آزاد کشمیر ہے وہاں پر دہشت گردی کے لانچنگ پیڈز ہیں. تو یہ اس کی ٹائمنگ کو آپ دیکھیں تو اس وقت ہمارے سربراہ فوج کے اور یا سپہ سالار کی تقرری ہو رہی ہے اور عین اسی وقت انڈیا وہ الزام تراشی کرتا ہے. تو آپ اس کی کیا امپورٹنس دیکھتے ہیں؟ میں اس کی کوئی امپورٹنس نہیں دیکھتا ہوں. انڈیا نے جب یہ آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان کا دھرنا تھا اور طاہر القادری کا دھرنا تھا اس وقت بھی بڑی جھڑپیں چل رہی تھیں، اور عمران خان خود مودی کا یار ہے. یہ عمران خان کے حق میں بول رہا ہے مودی. یہ عمران خان ہے. دیکھیے، ہم نے 75 سال سے گلگت بلتستان کو صوبہ نہیں بنایا تھا. ہم نے 2000 اس کو جا کے بنایا 16 میں، 2008 میں یا 16 میں بنایا. یعنی کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو خود خراب کیا. ہم نے گلگت بلتستان جو کشمیر کا حصہ تھا اس کو علیحدہ کر کے ہم نے یہ ببانگے دوہل یونائیٹڈ نیشن کو کہا کہ ہم تمہاری سلوشن کو نہیں مانتے اور ہم نے اس کو پاکستان کا ایک صوبہ بنا لیا ہے. تو اسی طرح یہ سارا پلاننگ تھی، یہ مشرف کی پلاننگ تھی. وہ بھی غدار وطن ہے، مشرف بھی غدار وطن تھا جس نے کہ یہ پلاننگ کی اور گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا. اور اس طرح اب عمران خان اور یہ جو ہے آپ کا ٹرمپ اور مودی کی پلاننگ تھی کہ یہ لداخ جو ہے وہ انڈین یونین کا حصہ بن گیا ہے. پاکستان کا اور ایک ایٹمی پاکستان کا مضبوط ہونا جو ہے وہ ہند کے مسلمانوں کی آزادی اور ان کی سیفٹی کی ضمانت ہے. ایڈمن صاحب، روس اور یوکرین کی جنگ کیا توقع سے زیادہ چل گئی یا دونوں پارٹیز جو ہیں ان کو توقع نہیں تھی کہ وہ اتنا ریزسٹ کر لیں گے، اور جو اس کے اثرات ہیں دنیا پہ اس پہ ذرا کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیے، یہ یورپ کا جو انوالو ہونا ہے یہ ایک لمیٹڈ حد تک ہی جا سکتے تھے، اور انہوں نے بڑی یعنی کہ کوشش کی روس نے کہ وہ انوالو ہوں اور اس کو نیٹو خود انوالو ہو، لیکن روس اس معاملے میں فیل ہو گیا. اور روس کا ایک بزور طاقت ایک چھوٹے ملک پہ اس کو اپنا حصہ بنانا یہ انٹرنیشنل لیول پہ بڑا ڈیمیجنگ ہے. یہ ایک روش ایسی ہے کہ آج اگر روس کامیاب ہے تو کل کو کوئی بھی بڑا ملک کامیاب ہو سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھا جائے کہ ان دونوں میں، دیکھیے ان دونوں میں نیک تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ روس ہے نہ امریکہ ہے. یعنی کہ امریکہ نے بھی جو ایک گھر کے بالکل باہر آپ اس کی دیوار کے باہر دشمنی کھڑی کریں اپنے، تو وہ آپ کو وہ بھی صحیح نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ نیٹو کو بھی یہ برگلانا نہیں چاہیے تھا یوکرین کو. یہ بہتر ہوتا کہ یوکرین انڈیپینڈنٹ ہی رہتا، نہ نیٹو میں جاتا اور نہ روس میں رہتا. لیکن بہر صورت وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم تو نہ پردی کا شوربہ ہمارے لیے. یہاں پہ تو ایک پاکستان میں تو رواج ہے کہ وہ ریڑی والا، رکشے والا، پان والا بھی جو ہے وہ اسٹریٹجسٹ ہے، آئنسٹائن ہے، وہ یعنی سب چیزوں کا ماہر ہے. لیکن میرے خیال میں روس کو یہ جو ہے یہ اتنی دیر جنگ چلانے کی یا چلنے کی توقع نہیں تھی. ان کی جو سرجیکل اسٹرائک کا جو اثر تھا اور وہ جو شوق تھا وہ ایبزارب کر لیا یوکرین نے، جیسے بھی کیا، واٹ ایور پرائس دے پیڈ، وہ ایک روس کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فار دا ٹائم بینگ اس راؤنڈ میں جیت یوکرین کی ہوئی ہے. جی اچھا ایڈمن صاحب، ایک ایشو جو ہمارے یہاں کے پاک افغان بارڈر کو سیکیور بھی کر لیا گیا، اسے خاردار تار بھی لگا دی گئی، چیک پوسٹ بھی بنا دی گئی،
لیکن وہ جو انسرجنس ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. اب حالیہ دنوں میں بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں جس میں وہاں سے اٹیک ہو رہا ہے ہمارے اوپر. کیا کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نہ گورے نے تار لگائی، نہ ہم نے پاکستان نے تار لگائی. اب تار لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ بات یہ ہے کہ یہ تار جب لگوائی گئی، اور جس نے بھی لگوائی یہ عمران خان صاحب کی حکومت نے لگائی. دیکھیے آدمی کو چاہے آپ کتنا بدنام کریں لیکن حکومت تو عمران خان صاحب کی تھی نا، اور وہ ایک پیج پہ تھے آرمی کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے باڑ لگانا بھی، یہ انہوں نے، یہ باڑ ہم نے آزاد کشمیر میں بھی لگائی، وہ بھی زیادتی کی. یہ مشرف صاحب نے زیادتی کی، اور یہ عمران خان نے زیادتی کی کہ کابل کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ باڑ لگائی. دیکھیے ہمارا جو افغانستان کا اور پاکستان کی جو قدر مشترک ہے وہ کلمہ ہے، اور ہمارے میں جو بھروسہ تھا 75 سال سے کہ ہم ایک دوسرے پہ ہم بھروسہ کرتے تھے، اس بھروسے کو بڑھانا تھا، گھٹانا نہیں تھا. میں یہ، اب چاہے آپ موجودہ پالیسی کے خلاف بیان سمجھ لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت تھی، کیونکہ اصل میں افغان گورنمنٹ کے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے کچھ شرپسند عناصر ان میں داخل ہو کے ہمیں تنگ کر رہے تھے، تو مجبوراً تار لگانی پڑی. لیکن آج جس طرح یورپ رہ رہا ہے، کیا انہوں نے تاریں لگائی ہوئی ہیں؟ ہم بھی رہ سکتے ہیں. تو ہمیں کیوں اپنے اوپر آپس کے تعلقات کو، ہم کیوں نہ اس لیول پہ لے کے جائیں کہ ہمیں تاریں نہ لگانی پڑیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اب جو لگائی تھی تو ایک بارڈر کنٹرول کے لیے اور دونوں ملکوں کے مفاد کے لیے ہے. میرا خیال ہے دونوں ملکوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ افغانستان کے مفاد میں بھی ہے باڑ اور ہمارے مفاد میں بھی ہے، تو اس پہ گفت و شنید ہونی چاہیے. اس پہ کوئی ملٹری ایکشن یا پولیس ایکشن نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے پی ایم ایل کاف کے رہنما رضائی مصطفیٰ چودھری اور حافظ نسیم محمود خلیل. ویلکم بیک. رضائی مصطفیٰ چودھری صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، چودھری صاحب حالیہ دنوں کی ہیجان خیز سیاسی الزام تراشی اور بے یقینی کے بعد آخر کار چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری بھی ہو گئی، چیف آف جوائنٹ سٹاف کمیٹی کی بھی تقرری ہو گئی، اور تمام فریق، تمام سٹیک ہولڈرز بظاہر مطمئن ہیں اور خوش ہیں. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مقیم صاحب. جی میں اس فیصلے کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ پچھلے 9 مہینے سے، یا جب سے خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی، تو تب سے، یا شاید یہ پولیٹیکل رجیم چینج جو تھا وہ شاید بیس ہی اس پہ کر رہا تھا کہ آنے والا جو ہے وہ آرمی چیف کس نے اپوائنٹ کرنا ہے، یا آنے والا آرمی چیف کون ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بلکہ قوم کو مبارکباد بھی دوں گا کہ قوم اس ہیجانی کیفیت سے نکل گئی ہے کہ آئے روز ہم ٹی وی کا بٹن آن کرتے تھے تو ہمیں صرف ایک ہی بحث ملتی تھی، ایک ہی موضوع ملتا تھا کہ اس ملک کا آرمی چیف کون ہوگا، کس کو ہونا چاہیے، فلانے کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپوائنٹ کرنے کا حق نہیں ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا وزیر اعظم ہے، یہ دیکھیں، یہ کسی شخصیت نے اس کو اپوائنٹ نہیں کرنا ہوتا، یہ منصب ہوتا ہے، یہ وہ آپ کا ایک عہدہ ہوتا ہے قانونی اور آئینی جو اس کو اپوائنٹ کرتا ہے. تو پہلی تو بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے آئین نے ہمیں یہ حق دے دیا ہوا ہے کہ اس کا جو تھرو پراپر چینل اس تعیناتی کو اس طرح سے ہونا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ قطعاً سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی، اس پہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ادارہ
پاک آرمی کو بھی اس کا اسٹرانگلی اس بات کو جو ہے اس جو جتنی یہ ہائپ کریٹ ہوئی یا جتنی اس پہ سیاست ہو چکی ہوئی ہے، ان کو بھی اس پہ یہ کوئی ایکشن لینا چاہیے کہ خدایا ہمیں ہمارے کام پہ رہنے دیں، اور ان کو چاہیے بھی کہ وہ اپنے کام پہ رہیں، جیسا کہ جاتے جاتے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یہ کہہ گئے ہیں کہ ہم اپنے آئینی رول کے اندر رہ کے اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی یہ جو تحریریاں ہیں ان کے آنے سے یہ بڑی خوشائند ہے، اور ان میں ایک خان صاحب کی جو صدر مملکت کے ساتھ ایک میٹنگ کا ہو جانا، اور خان صاحب اس کی میٹنگ کے بعد اس سمری پہ دستخط ہو جانا، میں اس کو بھی ایک خوشائند بات سمجھتا ہوں کہ کم سے کم خان صاحب اب شاید اس پہ اس طرح کی سیاست نہ کھیل سکیں یا اس طرح کی سیاست نہ کریں کہ دیکھیں جی مجھے تو یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اس پہ اعتراض ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائند ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو چوئی صاحب۔ حافظ صاحب، ایک ڈیولپمنٹ پاکستان میں بڑی خوشائند کہ سید حافظ عاصم منیر شاہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف متعین ہو گئے ہیں۔ آپ کی فیملی کا ان سے ذاتی تعلق ہے، ذرا اس تعلق کی وضاحت کیجیے، ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے انہیں کیسا پایا اور باہم رواداری کا جو آپ کا ان کے ساتھ ہے وہ کیسا ہے؟ جی شکریہ مقیم بھائی۔ عاصم منیر صاحب، ان کے والد سید سرور منیر میرے والد کے بہت ہی قریبی اور بہت ہی گہرے دوست تھے۔ ان کے والد شعبہ تعلیم سے منسلک رہے، ساری زندگی شعبہ تعلیم سے منسلک رہے، اور انہوں نے یہ ایک میرے والد صاحب کے ساتھ ایک عہد کیا کہ پہلے میں اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کراؤں گا، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اسکولوں میں جو دنیاوی تعلیم ہے وہ دلواؤں گا۔ اسی طرح ان کے پہلے ان کے بڑے بھائی جو ہے سید قاسم منیر شاہ صاحب، ان کو داخل کرایا گیا، وہ قرآن حفظ کرنے کے لیے داخل ہوئے، تو اس کے ساتھ ہی ان کے والد اور ان کے تایا جان نے وہاں پر ڈھیری حسن آباد راولپنڈی میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک مسجد بنائی جامع مسجد حنفیہ کے نام سے۔ اس مسجد میں میرے والد صاحب نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، اور میرے والد صاحب جو ہے وہ ایک ٹائم جو ہے قرآن کریم بچوں کو حفظ کرانے کے لیے وہاں ایک مدرسہ بنایا گیا۔ ہمارے ادارے مرکزی مدرسہ دارالتجوید حفظ القرآن کی ایک شاخ وہاں بنائی گئی ڈیری اسلام آباد میں۔ اسی اسنا میں ان کے والد صاحب نے سید سرور منیر شاہ صاحب نے اپنے چھوٹے بیٹے جو کہ اس وقت آج جو ہے جنہوں نے سید عاصم منیر ان کو جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ قاسم منیر کے ساتھ داخل کرا دیا۔ وہ چھوٹی عمر میں 1 سال کی عمر تھی ان کی جب یہ ہمارے ادارے میں داخل ہوئے، اور بہت ہی محنتی اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا۔ ان کے بڑے بھائی بھی اسی طریقے سے قرآن کریم پڑھتے تھے، میرے والد صاحب کے ساتھ آنا جانا، ہمارے گھر جانا، ان کے والد کے ساتھ جو تعلق تھا بہت قریبی تعلق تھا۔ تو اسی طرح میں انہوں نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ قرآن کریم حفظ کیا، اور اس کے بعد یہ اسکول میں داخل ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی قاسم منیر جو ہیں بڑے بھائی وہ بھی داخل ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے چھوٹے بھائی جو ہاشم منیر ہیں، جو آج کل وہ بھی شعبہ تعلیم ہیں، ان کو وہاں ڈھیری حسن آباد کے ہمارا جو مدرسہ تھا اس میں داخل کرایا گیا، اور وہاں پہ وہ داخل ہوئے۔ انہوں نے کے ساتھ اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ انہوں نے قرآن کریم وہاں پر حفظ کیا۔ قاسم منیر اور عاصم منیر نے ہمارے یہ ادارے کوٹ سے حفظ کیا، اور ان کے بھائی نے ڈھیری حسن آباد سے حفظ کیا۔ بڑی محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے بچوں میں شمار ہوتے تھے۔ میرے والد صاحب ان کے ساتھ بہت ہی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ اسی طرح ان کے والد صاحب بھی چونکہ ہمارے استاد بھی رہے، ان کے والد، انہوں نے اسی طرح شفقت اور محبت کے ساتھ ہمیں کچھ عرصہ پڑھایا۔ اس کے بعد وہ یہاں سے ان کی ٹرانسفر ہو گئی، وہ یہاں سے کسی اور علاقے میں چلے گئے۔ تو ان کے ساتھ رابطہ رہا، قاسم منیر کے ساتھ رابطہ رہا مسلسل زندگی میں۔ اب تک الحمدللہ ان کے ساتھ روابط موجود ہے اس خاندان کے ساتھ، اور ان کے خاندان میں اور بھی کئی حفاظ ہیں۔ جو ان کے ایک تایا تھے کرنل حامد شفیع،
ان کے جو ہے بیٹے ہارون شفیع جو ہیں وہ بھی حافظ قرآن ہیں، وہ بھی وہی ڈیری حسن آباد میں ہی مقیم ہے۔ ان کے بھائی جو ہے آج بھی اسی پرانے مکان میں، وہ جو ان کا آبائی مکان ہے اس میں ہی وزیر ہے۔ کچھ میں گیا تھا وہاں ملاقات کرنے کے لیے ہاشم سے، تو ہاشم سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن ان کے بچوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے باہر گئے، اس لیے ان کے ساتھ تعلق الحمدللہ آج بھی اسی طرح قائم اور دائم ہے، اور اسی طرح شفقت اور محبت کے ساتھ یہ پیش آتے ہیں، اور اسی طرح شفقت اور محبت کے ساتھ جو ہے فون پر بات ہوتی ہے، یا جس طریقے سے بھی ان سے بات ہوتی ہے تو اسی شفقت کے ساتھ، اسی طریقے سے جس طرح استادوں والے معاملات ہوتے ہیں استاد اور شاگرد کے، اسی طریقے سے استاد اور شاگرد کے ساتھ معاملہ آج بھی الحمدللہ وہ قائم اور دائم ہے۔ عاصم منیر کیسی شخصیت ہیں؟ عاصم منیر انتہائی محبت اور شفقت اور انتہائی بردبار تحمل مزاج انسان ہیں۔ ان کو ہمیشہ اسی طریقے سے میں نے دیکھا، ہماری فیملی نے بھی دیکھا، جیسے یہ بچپن میں تھے اسی طریقے سے ان کی عادات، ان کے ملنسار محبت کرنے والے انسان اور قرآن سے شغف رکھنے والے انسان ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اللہ بہت تعالیٰ نے شکریہ بے آپ کا، پناہ صلاحیتیں ان کو عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں یہ ISI کے چیف بھی رہے، اور ایک اور خفیہ ایجنسی کے رہے، پھر کور کمانڈر گجرانوالہ رہے، اس وقت بھی ان کے ساتھ جو ہے رابطے رہے، اور پھر یہ کوارٹر ماسٹر جنرل بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آج ہمارے ادارے کا بھی اعزاز ہے کہ ہمارے جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ عطا فرما دیا۔ ہمارے ادارے کا بھی یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور خصوصاً راولپنڈی کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو ہم نے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے کیا۔ ہمارے مہمانوں نے اس سے متعلقہ موضوعات پر بھی گفتگو کی۔ حافظ نسیم محمود خلیل نے ان کے ساتھ اپنے خاندانی روابط اور ان کی شخصیت پر روشنی ڈالی۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ۔